حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گلہ کیا، شکایت کی بیٹے سے، کہا کہ تو مصر میں تھا، کنعان کون سا دور تھا، تو مجھے اطلاع کر دیتا، تجھے پتہ نہیں تھا میں تجھے کتنا چاہتا تھا، تجھ سے مجھے کتنا پیار تھا۔ ظاہر ہے کہ اولاد میں بھی کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کو، تو تجھ سے مجھے خاص محبت اور تعلق تھا، تجھے دیکھ دیکھ کے میں جیتا تھا، آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا، تجھے یہ پتہ نہیں تھا اور تو مصر کے اندر ہے اور مجھے اطلاع نہیں کر رہا کہ میں یہاں ہوں۔ ابا تجھے پتہ ہونا چاہیے میں کتنا پریشان۔ یوسف علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ابا کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آئیے، ایک تہ خانے میں لے گئے، بہت بڑا تہ خانہ، کاغذوں سے بھرا پڑا، کاغذ ہی کاغذ، جو اس زمانے میں کاغذ ہوں گے۔ فرمایا کہ ابا جان یہ دیکھیے کیا ہے، کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کاغذ کا ڈھیر لگا پڑا، اور یہ کاغذ اٹھایا، ابا جان یہ دیکھو یہ خط ہے جو میں نے آپ کے نام لکھا ہے، یہ دیکھیے یہ خط یہ آپ کے نام لکھا ہے۔ سارے ڈھیر جو لگے پڑے وہ خط ہیں جو حضرت یوسف صاحب لکھتے رہے۔ اب 40 سال ایک بندہ خط لکھتا رہے روز، وہ کتنے ہو جائیں گے؟ کہتا روزانہ خط لکھتا تھا کہ میں آج پوسٹ کر دوں گا آپ کو، کہ ابا جان کو بتاؤں کہ ابا جان میں یہاں ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ ظاہر پہلے زمانہ تو خط و کتابت کا زمانہ۔ یعقوب السلام فرمایا پھر تم نے یہ سارے لکھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے، بھیجے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابا جان جب بھی خط لکھ کے میں تیار کر کے بھیجنے کی کوشش کرتا تو جبرائیل فرشتہ آ جاتا، کہا کہ اللہ نے خط بھیجنے سے منع کر دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ میرے اللہ کا منشا یہ تھا کہ خط میں نے لکھ دیا لیکن آپ کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا میں اس کو یہ رکھ دیتا تھا، یہ سارے کے سارے ڈھیر لگے پڑے ہیں لیکن آپ کو میں ایک بھی خط نہیں بھیج سکا۔ حضرت جبرائیل منع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ جانے ان جدائیوں کے پیچھے کیا راز تھے، کیا حقائق تھے، خدا جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لیکن ابا جان آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو تو پتا تھا کہ اگر دنیا یہ تو فانی ہے، دنیا میں اگر ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو آخرت میں ہو جائے گی، یہاں نہیں تو وہاں مل لیں گے، تو آپ اتنے بے چین کیوں ہوئے، اتنا رو رو کے آپ نے اپنی آنکھیں ختم کر لیں۔ آخر آپ تو پیغمبر تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو آخرت میں ملاقات ہو جائے گی، آپ اتنا رو رو کے آپ کو بے حال کیوں کیا؟ اور دیکھو دونوں پیغمبر ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جیسا نسب ہے نا، ایسا نفیس نسب کسی پیغمبر کا نہیں ہے۔ خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، صالح ابن صالح ابن صالح ابن صالح، فرمایا کہ دیکھو پوری 4 نسل پیغمبر چلے آ رہے ہیں۔ کہتے یوسف جیسا نفیس نسب، سبحان اللہ، اللہ نے ظاہر بھی ایسا حسن و جمال دیا کہ اس کی نظیر کائنات میں نہیں، اور باطنی نسب بھی ایسا دیا کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ فرمایا ابا جان آپ کیوں اتنے بے چین تھے؟ کیا بتایا؟ کہا کہ بیٹا مجھے بے چینی صرف یہ تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تو کس کے ہاتھوں میں پڑ رہا ہے۔ 8-9 سال کا بچہ میرے گھر سے نکلا، اب 8-9 سال کا بالکل بالی عمر کا بھولا بچہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے صرف یہ خوف کھاتا تھا اگر یہ بچہ کسی مشرک کے گھرانے کے اندر پل رہا ہے تو کل کو مشرک ہو جائے گا، اور مشرک ہو کے جب مرے گا تو کل روز قیامت بھی میری ملاقات اس سے ممکن نہیں، میں جنت میں جاؤں گا اور جہنم کے اندر جلے گا تو میری وہاں بھی ملاقات نہیں ہوگی، تو دنیا میں تو جدائی پڑ گئی، اس کا صدمہ تھا، اور یہ سوچ کے پتہ نہیں کسی مشرک کے گھر میں پل رہا ہوگا تو کل آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھو بتا یہ رہا ہوں، اس پیغمبر کی نظر اس کے ایمان پر ہے، ان کو یہ فکر نہیں یوسف نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں پانی پیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا، اس کو تو سردی بڑی لگتی ہے، کسی نے کمبل دیا ہوگا کہ نہیں۔ آج مائیں یہ سوچتی ہیں، آج بچہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے نا، پیچھے اماں پتہ نہیں کھانا کیسا ملا ہوگا، وہ تو صبح کو برگر کھاتا ہے، پتہ ہے تبلیغی جماعت میں کیا کھا رہا ہوگا، پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا، مسجد میں ایئر کنڈیشن پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔
بس ہم اتنی سی کھوپڑی ہے محدود، بھئی یہی سوچتے ہیں پتہ سویا ہوگا کہ نہیں۔ اب وہ جب آ جاتا ہے چلا لگا کے، او میرا بیٹا چومتی، بیٹا کھانا ٹھیک ملا تھا تمہیں، نیند بھی پوری کر لی تھی؟ بس زندہ سلامت سامنے کھڑا ہے، کھانا ملا ہوگا تو زندہ بھائی۔ یہ ہماری سطحیت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے نا۔ تو آج ہم یہ نہیں سوچتے، اب بچہ کالج چلا گیا، ڈوم میں رہ رہا ہے، میرے پاس آتی عورتیں کہ جی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، وہ تو بڑا نزاکت سے پالا تھا لیکن نیو یارک میں داخلہ نہیں ملا، وہ ارکنساس کے اندر رہ رہا ہے ڈوم میں۔ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ایسی دعا دے دیں، اس کو بڑی راحت آرام ملے۔ پتہ نہیں وہاں ڈوم کیسا ہوگا، پتہ نہیں ساتھی کیسے ہوں گے، پتہ نہیں سوتا بھی صحیح ہے کہ نہیں، اس کو اپنے کمرے کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ فضول باتیں۔ یہ کسی نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ حضرت اس کا ایمان قائم رہے وہاں پہ، پتہ نہیں کس کی صحبت میں ہوگا، امریکہ جیسی دنیا ہے، کالے گورے پیلے نیلے سارے ہیں، پتہ نہیں کس مذہب میں نہ چلا جائے۔ حضرت ایمان کی سلامتی کے لیے آپ دعا کر دیں، اس کا ایمان سلامت رہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ ہمارے ایمان کی اہمیت نہیں۔ ہم سب ایمان ملا تو جائے گا کہاں؟ ایمان ملا جائے گا کہاں؟ بالکل ہمارا ایمان تو لو الاٹ ہے، پیدائشی ہم تو مومن ہیں نہیں۔ وہاں یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کہ جس یوسف کا نسب میں نے ابھی بتایا، نبی رشک کر رہے ہیں ان کے نسب پر کہ کمال نسب ہے بھائی، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے، اور معمولی درجے کے پیغمبر نہیں ہیں، اپنے وقت کے سرتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کوئی پیغمبر آئے گا؟ نار نمرود جس کے سامنے بالکل ٹھنڈی ہو کے رہ گئی اور جنت نذیر بن گئی، یہ وہ پیغمبر ابراہیم، ان کی نسل۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ نہیں وہ پیغمبروں کی اولاد ہے بھائی، وہ چاروں نسب پیغمبر ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، ایمان قائم رہے گا۔ نہیں، کہتا میں اسی صدمے میں روتا تھا کہ پتہ نہیں یوسف کی تربیت کس مشرک کے گھرانے میں ہو رہی، یوسف ہے کہاں۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یوسف کسی مواحد کے گھر میں ہے اور توحید کا سبق سیکھ رہا ہے، فرمایا کہ میں ایک آنسو بھی کبھی نہ بہاتا۔ دیکھو یہ لوگ، یہ پیغمبروں کو واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں اسی میں سے سیکھنا ہے، اپنے ایمانیات کو بنانا ہے، اپنی اولادوں کی بس ایمان پہ نظر رکھیں، باقی مقدر کے ساتھ سب ملتا ہے۔